السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی وزیرا من اہلی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم آمین۔ آج ہم اگلا لیسن کریں گے انشاءاللہ۔ لیسن نمبر 31 ہے اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 32 سے انشاءاللہ۔ پہلے رکوع میں اصحاب کہف کا واقعہ اور ایمان کی قیمت اور اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ سورۃ الکہف کی 4 کہانیوں میں سے پہلی کہانی تھی۔ ہم کورس کے ابتدا میں دجال کے فتنوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے جانا کہ دجال میں سے یہ پہلا فتنہ ہے۔ کون سا؟ دین کا فتنہ، کیونکہ دجال جب بھی آئے گا تو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور سب پر اعلان کرے گا، حکم دے گا کہ اس کو خدا مان لیا جائے۔ وہ لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرے گا اور یہ لوگوں کی دین کی آزمائش ہوگی، اور اس سے بچنے کے لیے اصحاب کہف کے قصے میں گائیڈ لائنز مل گئے، ریمائنڈرز مل گئے کہ اس وقت کیا کرنا ہوگا۔ اب ہم اس سورے کی دوسری کہانی پڑھنے لگے ہیں، جو ایک باغ والے کی کہانی ہے، اور جس کے پاس بے پناہ مال تھا، جو بڑا ہی دولت مند تھا۔ لیکن اس کو پڑھتے وقت صرف ایک کہانی کے طور پر نہیں ہے پڑھنی، کیونکہ یہ صورت جو ہے وہ فتنے دجال سے بچانے والی صورت ہے، دجال کے فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ دجال 4 طرح سے لوگوں کو فتنوں میں ڈالے گا۔ ایک ہے دین اور ایمان کا فتنہ، دوسرا فتنہ مال کا ہے، تیسرا فتنہ علم، اور چوتھا فتنہ اقتدار، پاور یا اتھارٹی کا ہوگا۔ انہی 4 فتنوں سے متعلق سورۃ الکہف میں 4 قصے بیان ہوئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آیتوں کو۔ آیت نمبر 32 دیکھیں، عربی اس کی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اس کا ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ وہ 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگائی، اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ پہلے تو اہل مکہ کے سامنے، جن کو اپنے مال پر بڑا ناز تھا، فخر اور غرور تھا، اور وہ خود کو بڑی چیز سمجھنے والے تھے، اور ان کے بعد سارے لوگوں کو بھی بیان کرو۔ کیا بیان کرو؟ ایک مثال۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً کئی آیتوں میں مثالیں بیان کی ہیں، اور مثالیں کیوں آتی ہے قرآن میں؟ اس لیے کہ غور و فکر کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سبق حاصل کرنے اور مزید اچھی طرح سیکھنے کے لیے، کیونکہ مثال سے زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے نا، تو اس سے زندگی کے حقیقتوں کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کو ریلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب کن کی مثال بیان کرو؟ رجلین، 2 لوگوں کی، 2 بندوں کی۔ جعلنا، بنایا ہم نے سے مراد کون ہے یہاں پر؟ کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ لِأَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کو، جنتین، 2 باغ، ان 2 بندوں میں سے ایک کو اللہ نے 2 باغ دے دیے اور دوسرے بندے کو ایک بھی نہیں عطا کیا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا چاہے دے دے، اور جس سے چاہے روک دے، محروم رکھے، اور جس سے چاہے دے کر واپس بھی لے لے۔ اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس طرح کی تقسیم وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہی رازق ہے، وہ رزاق ہے، وہاب ہے، اور مالک ہے ہر چیز کا۔ آسمان و زمین کے سارے جو خزانے ہیں اسی کے پاس ہوتے ہیں، ساری نعمتیں وہی عطا کر سکتا ہے، اور جس کی چیز اسی کی حکومت بھی ہوتی ہے نا۔ جو بھی اس حقیقت کو جان لے، مان جاؤ، تو اس کو زندگی میں ایک طرح سے قناعت مل جاتی ہے، سیلف سیٹسفیکشن ہو جاتا ہے اس کو، کہ کچھ ملے یا نہ ملے، کوئی چیز اللہ واپس بھی لے لے، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اس کو کوئی فکر اور وہ غم میں، ڈپریشن میں نہیں چلا جاتا۔
لیکن اس میں یہ ہے کہ جس کو نعمت ملے اس کے لیے بھی آزمائش، اور جس کو نہ ملے اس کے لیے بھی یہ آزمائش ہوتی ہے۔ پھر وہ 2 باغ کیسے تھے؟ من آناب وحففناہما بنخل، انگوروں کے 2 باغ تھے اور اس کے ارد گرد کھجور کے درخت کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ وجعلنا بینہما زرعا، اور اس کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ باغ کا پورا ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور سمجھ میں آیا آپ کو لے آؤٹ اس بندے کے 2 باغوں کا؟ بیسیکلی اس کے پاس 2 انگوروں کے باغ تھے۔ بیلیں جو ہے بہت ہی نازک ہوتی ہیں، تو انگور کے باغ کے اطراف کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے جو کہ بہت ہی اونچے اور مضبوط درخت ہوتے ہیں۔ تو یہ کھجور کے درخت ہے نا، ایک باڑ کا کام کر رہے تھے، ایک پروٹیکٹیو باؤنڈری وال یا فینس کہہ لیں اس کی طرح۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ تیز ہوا یا آندھی طوفان سے انگوروں کی بیلیں سلامت رہتی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ قرآن مجید میں آپ کو انگور اور کھجور کا بہت ذکر ملے گا، اور وہ اس لیے کہ عربوں کے یہاں یہ پھل معلوم تھے، اگائے جاتے تھے مدینہ میں، اور جہاں بھی زمین زرخیز ہوتی تھی، فرٹائل لینڈ جہاں پر ہوتا تھا، تو یہ جو پھل تھے اس کو اگایا جاتا تھا، تو ان کو معلوم تھے یہ پھل۔ پھر انگور اور کھجور دونوں بہت مہنگے فروٹس ہوتے ہیں، ان کی غذائیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی نیوٹریشنل ویلیو ان کی، اور ان کو ڈرائی فروٹس کے طور پر، جیسے کھجور ہے نا، وہ چھہارے بن جاتے ہیں، جو ڈرائیڈ ڈیٹس شادیوں میں بانٹے جاتے ہیں، اور انگور سوکھ کر کشمش بن جاتے ہیں۔ منقع جو میٹھے میں یوز کیا جاتا ہے نا، وہ تو اتنا نفع دینے والا باغ تھا اس کے پاس، اور وہ بھی دو باغ اس کو عطا کیا ہوا تھا اللہ نے۔ پھر اس کے درمیان ان کے بیچ میں جو جگہ خالی پڑی ہوئی تھی، ان میں بھی سیزنل چیزیں وہ اگاتا تھا، جیسے اناج اور ترکاری، گندم وغیرہ، یعنی پوری زمین پر کچھ نہ کچھ اگتا رہتا، اور بیکار نہیں چھوڑا ہوا تھا اس نے کسی بھی حصے کو۔ تو یہ ایک بہت ہی کاسٹ افیکٹو اور اکنامیکل باغات تھے اس کے پاس۔ اگلی آیت 33، کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، دونوں باغ اپنا پھل، اپنا میوہ خوب دیتے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی، اور ہم نے ان باغوں کے در کر رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنا اکل خوب دیتے، اکل کا مطلب کیا ہے؟ پھل دینا، یا پھر اپنا میوہ خوب دیتے تھے۔ بہت پھلدار درخت تھے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ملتا تھا، اتنا زیادہ نفع مند تھے وہ باغ اس کے کہ پھلوں میں کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا۔ وَلَمْ تَظْلِمْ، کسی لحاظ سے بھی کمی نہیں ہوتی تھی پھلوں کے پیداوار میں۔ جو لوگ باغ رکھتے ہیں نا، جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، لاس جو یوزلی وہ فیس کرتے ہیں، جیسے پھلوں میں کیڑوں کا پڑ جانا، یا تیز بارش یا ہوا سے خراب ہو جانا، وقت سے پہلے پھلوں کا ٹوٹ کر گر جانا، یا پھل کبھی صحیح موسم نہ ہونے کی وجہ سے بھی پیدا نہیں ہوتے، تو پنپتے نہیں ٹھیک طرح سے، تو ان میں سے کسی بھی طرح کا باغ والے کو نقصان نہیں ہوا۔ باغ والے کو اللہ نے رزق کی فراوانی کر رکھی تھی۔ اور پھاڑ دیا ہم نے کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین سے نکالا۔ کیا نکالا؟ خلالہما نہرا، ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر جاری کر دی، ایک ندی یا دریا کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی بہتا پانی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فراہم کیا ہوا تھا۔ اس نہر کا کیوں خاص ذکر کیا ہے اللہ نے، اور اس سے باغ والے کو کیا فائدہ ہوا؟ پانی کا انتظام کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کھیتی کو، باغ کو سیراب کرنے کے لیے ٹیوب ویلز یا کنویں وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں نا، بور ویل جیسے آرٹیفیشل سورسز، اس کو ان ساری سورسز کا بندوبست کرنا نہیں پڑا، اور نہ بارش کا انتظار کرنے کی ضرورت تھی اس کو، یعنی پانی کے لیے کوئی ڈیپینڈنسی نہیں تھی۔ اتنا زبردست انتظام کیا ہوا تھا اللہ نے۔ اور یہ 2 الفاظ جو آ رہے ہیں اس آیت میں، کچھ یہ دونوں باغات کا ملنا، انگوروں اور کھجوروں کے، اناج اور غلے کی نعمتیں،
خوب پھلدار کا ہونا، پانی کا آسانی سے ہر وقت میسر ہونا، ایزیلی اویلیبل ہونا، یہ سارا کچھ اللہ نے عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ کے اذن اور حکم سے باغ میں بے پناہ فائدہ مند پھل بھی اگتا تھا۔ نوٹ کریں ان دو آیتوں میں 32 اور 33 میں اللہ نے اس نقطے کو بار بار ہائی لائٹ کیا ہے۔ وہ کیسے؟ ترجمے پہ غور کریں۔ جعلنا ہم نے بنایا، ہم نے کیا، اور فجرنا ہم نے پھاڑا، وحففناہما اور ہم نے گھیرا، ہم نے باڑ لگائی۔ سب کچھ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو دیا ہوا تھا، اس کو ملا ہوا تھا۔ کوئی اس میں باغ والے کا کوئی اپنا کمال نہیں تھا، یہ مراد ہے۔ اگلی آیت میں مزید ڈسکرپشن دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اسے یعنی باغ کے مالک کو، باغ والے کو خوب نفع حاصل ہوا، اسے اس کو خوب مال و دولت ملی۔ ثمرن کا لفظی ترجمہ یوزلی پھل کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد محنت کا جو بھی پھل یا نفع ملتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ جو دولت یا مال اپنی محنت کے بدولت اس کو ملتی ہے، یا پیسہ وغیرہ، اس کو کہتے ہیں۔ آپ اس کو آؤٹ کم یا اینڈ رزلٹ کے معنوں میں سمجھ سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی کھانے والا پھل تو نہیں ہوتا۔ تو ثمرن ایسا ہی پھل ہے۔ آپ کسی بھی بڑے بزنس مین کو دیکھ لیں، اس کو ملنے والے پروفٹ سے اس کی خوشحالی نظر آتی ہے۔ بڑا گھر اور قیمتی گاڑی، خوبصورت بیوی اور بچے، اولاد اس کی زیادہ بھی ہوتی ہے، اور اچھا لباس وغیرہ، تو یہ سب کچھ ثمر میں شامل ہوگا۔ اسی طرح اس باغ والے کی بھی خوشحالی تھی۔ پھر فرمایا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اس آیت کے اس حصے میں باغ والے کا کنورزیشن ملتا ہے، جو اللہ نے بہت ہی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ باغ والے نے اپنے ایک ساتھی سے بات چیت کر رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اور وہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ مالدار باغ والے نے اپنے ایک ساتھی یا کسی ہمسایہ یا تھا کوئی جس سے وہ بات چیت کر رہا تھا، اس کو کہہ رہا ہے۔ یحاورو جو ہے وہ کہتے ہیں ٹو وے یا ٹاک یا کانورزیشن کو۔ تو وہ اپنے دوست سے بات چیت کر رہا تھا، اور کیا بول رہا تھا؟ انا اکثر منک مالا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ فخر جتانے لگا، گھمنڈ اور تکبر اور غرور کرنے لگا کہ میرے پاس تجھ سے زیادہ مال و دولت ہے، اور اپنی خوشحالی کے نشے میں اترانے لگا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور کیا ہے میرے پاس تجھ سے زیادہ؟ میں تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کس چیز پہ بوس کر رہا تھا یہ؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میں زیادہ عزت والا ہوں، زیادہ غلبے والا ہوں نفری کے اعتبار سے۔ اور نفری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی میری جان پہچان تجھ سے زیادہ ہے، میرے جاننے والے بہت ہیں، میری اولاد اور خاندان رشتہ دار بہت ہیں، میرے پاس نوکر چاکر زیادہ ہیں، کام کرنے والے زیادہ ہیں، یعنی میرے ایکوینٹنسز بہت زیادہ ہیں تجھ سے، میں بہت پاپولر ہوں، بہت انفلوئنشل ہوں، اور لوگوں میں بڑا عزت دار ہوں، اور میرے سپورٹرز بہت زیادہ ہیں۔ کسی اور نے بھی اسی طرح کا جملہ کہا تھا۔ کس نے؟ یاد ہے آپ کو؟ ابلیس نے کہا تھا، اور اس کا ذکر ملے گا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے روکا جب کہ میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا؟ ابلیس بولا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ ہوتی ہے خود پسندی، انا پرستی، انا کرتے ہوئے، انا خیر، انا میرا سب سے زیادہ بڑھ کر، خود کو بڑی چیز سمجھنا، یہ بھی بت ہے۔
اور یہ کون سا بت ہے؟ انا کا بت. وہ اس کو بت کہتے ہیں نا، جو اسکلپچرز ہوتے ہیں، جو آئیڈلز ہوتے ہیں اس کو. لیکن یہ بھی بت ہوتا ہے، انا پرستی کا بت، اپنی ہی بات کو اوپر رکھنا، اللہ کے مقابلے میں اپنی بات کو، اپنی رائے کو زیادہ ماننا. اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 35. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. اس کا ترجمہ: پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظلم کرنے والا تھا، کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی. باغ والا اپنے باغ کا ٹور کروا رہا تھا، اپنے مال کی نمائش ڈسپلے کر رہا تھا اپنے دوست کے سامنے، اپنے پیسوں کا اور مال کا. اور اس بات کو کیوں ہائی لائٹ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ دکھاوا جو ہے نا، دکھاوا کرنا، یہ شرک اصغر ہے، مائنر شرک ہے. کیونکہ اس میں لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کی نیت سے کوئی بھی کام کیا جاتا ہے نا. یاد رکھیے، کوئی بھی عمل اللہ کو دکھانے، اللہ سے اجر پانے کی نیت سے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے کرنا ضروری ہے. نیت یہی ہونی چاہیے. ورنہ ہر وہ عمل جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جو چاہے وہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو پھر وہ ریاکاری ہے اور یہ شرک ہے. اور ہر شرک کرنے والا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ شرک جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، اور گناہ کرنے والا خود گناہ کی سزا کو بھگتتا ہے نا، اسی کو بھگتنا پڑتا ہے. ظالم لنفسی، وہ خود اپنے حق میں ظلم کرتا ہے، کہ نہ کچھ فائدہ ملتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اپنی گناہ کی طرف سے. اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سزا سے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، اور وہ اس سزا کا مستحق بن جاتا ہے مشرک انسان. اپنے کیے کا، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے وہ خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، اپنی جان کو تباہ اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے. وہ کسی دوسرے پہ الزام لگا بھی نہیں سکتا، اور دوسرے کو بلیم کرنے کا جواز ہی نہیں ملتا اس کو، کیونکہ وہ اپنی ہی کیے کا اپنا وہ ثبوت اکٹھا کر رہا ہوتا ہے جب وہ شرک کرتا ہے. اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے. ہر مالدار بندہ جو ہے اپنے پیسے کے بلبوتے پر اپنے سارے کام کروا لیتا ہے، اپنے گناہوں کو بھی آسانی سے چھپا دیتا ہے، دبا دیتا ہے، اور سزا سے بچ بھی جاتے ہیں لوگ دنیا میں. لوگ ایسوں کی حضوری بھی بڑا کرتے ہیں نا، جس سے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور پھر تھا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہوگی. وہ کہنے لگا میرا نہیں خیال کہ یہ باغ، یہ میرا پیسہ اور میری خوشحالی جو ہے وہ کبھی بھی برباد ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے اپنی نعمتوں کو اپنی محنت کا پھل سمجھا، اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا ہوا تھا، اپنا کمال سمجھا ہوا تھا. اس کا گمان یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کا بڑا چہیتا ہے، اللہ کا بڑا فیورٹ کہہ لیں، یا چنا ہوا چوزن بندہ تھا. اس کی وجہ سے اس کو اللہ نے خوب نوازا، اور پھر تکبر میں اس قدر مبتلا ہوا اور اس طرح کے جملے کہنے لگا. بیسیکلی اس نے اللہ کی نعمتوں کو فار گرانٹڈ لیا تھا کہ اب یہ سب کچھ میرا ہے اور ہمیشہ رہے گا میرے پاس. اور ایسا گمان، سارا کچھ جو ہے یہ میرا پیسہ، یہ میرا کھانا، یہ کچھ بھی یہ میرا ہے، میں کسی اور کو کیوں دوں؟ تو اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بھی ہے. اور کیا کہنے لگا، اور کیا کہا اس نے؟ آیت نمبر 36 دیکھیں. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. اس کا ترجمہ: اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی، اگر کبھی مجھے پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. یہ آخرت کا انکار کر رہا ہے. ابھی اس آیت میں قیامت کی گھڑی کا انکار کر رہا ہے، اور قیامت کی گھڑی کو ماننا ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے.
اور ان 6 میں سے 6 ارکان ایمان ہے نا، تو ان میں سے ایک کا انکار، ارکان ایمان ہے نا، تو ان میں سے ایک کا انکار کرنا ناقص ایمان کی علامت ہے۔ اگر کوئی 5 ارکان کو مان لے لیکن ایک کو نہ مانے ایمان میں سے، تو پھر وہ سارے ہی ایمان کو انکار کر رہا ہے، اس کا ماننا اس کو فائدہ نہیں دے گا اور نہ نہیں دے گا۔ اور نہ ماننے سے مراد کیا ہے؟ وہ کافر ہو جائے گا، مومن نہیں کہلائے گا، وہ جو انکاری بندہ ہوتا ہے نا، انکاری بندہ بن جاتا ہے۔ یہ باغ والا دنیا کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے اللہ اور آخرت کا انکار کرنے کی جرت کر بیٹھا۔ وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، یعنی اول تو میں نہیں مانتا کہ موت کے بعد زندگی بھی ہوگی، اس کو تو نہیں مانتا، لیکن اگر بالفرض آ بھی گئی قیامت تو کیا گمان تھا اس کا؟ تو تب بھی مجھے بہت بہترین بدلہ، لوٹنے کی جگہ اور بہت اچھا مقام ملے گا۔ وہ کیوں؟ اس کا خیال تھا کہ جب دنیا میں اللہ نے دے رکھا ہے تو آخرت میں کیوں نہیں؟ دنیا میں تو اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، مجھے بہت پسند کرتا ہے، اسی لیے اتنا زیادہ مجھے نوازا گیا۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ تھا اس کا، خوش فہمی تھی اس کو، خوش فہمی تھی اس کو۔ یہی حال عموماً لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں کسی نہ کسی کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، ہم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو جسے ہم جنت میں ہی جائیں گے، چاہے ہم کیسے بھی جئیں، کچھ بھی کریں، ہم تو جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں دیکھتا، سب بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا، جو بڑے بڑے گناہ سے بڑھ جاتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جیسے کوئی اللہ سے بانڈ پیپر پر کانٹریکٹ کر کے آئے ہیں نا، تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اگر اس پر مال مل جائے دنیا میں تو وہ بہت بھول جاتے ہیں۔ اگر مال کا مل جانا اللہ کی رضا کا ثبوت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ملنا تھا نا، لیکن کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ سب سے بڑھ کر چنے ہوئے، سب سے پسندیدہ رسول اللہ اور اللہ کے نبی، حبیب اللہ کہلانے والے، اتنا سب سارا کچھ ہونے کے باوجود مال تو زیادہ کچھ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو مال جو ہے نا وہ معیار نہیں ہوتا اللہ کی رضا کا، اللہ کی پسندیدہ ہونے کا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک گھمنڈی اور متعلہ کو سخت ناپسند ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ تاکہ ہم ان صفات سے بچیں۔ باغ والا جو تھا وہ 3 طرح کا شرک میں مبتلا تھا، 3 طرح کا شرک کر رہا تھا۔ پہلا، وہ انا کے بت کو پوج رہا تھا کہ میں سب سے اچھا، میرا سب سے بہتر، فخر اور خوش فہمی اور سب سے زیادہ تکبر کر رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رائے کے دانے کے برابر تکبر جس کے دل میں ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک صحابی نے کہا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے، جوتے سب اچھے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو حق سے منہ موڑنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا، حقیر جاننا ہوتا ہے۔ تو اپنے لیے کھائیں پیئیں، گھر بنائیں، اچھا لباس پہنیں، اپنے لیے سجنا دھجنا کریں، یہ منع نہیں ہے، لیکن حد سے نہ بڑھیں، اپنی پر جتاتے ہوئے کچھ نہ کریں۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، یہ خیال آئے کہ میں اس سے اچھی ہوں، میرا اس سے بہتر، تو یقیناً ابلیس نے آپ کو اپنے جھانسے میں پھنسا لیا، اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، انا سے، اور انا خیر من والا جو یہ جملہ ہے نا، تو اس سے بچنا چاہیے کہ میں اس سے بہتر والا ایٹیٹیوڈ نہ ہو۔ دوسرا شرک جو باغ والے نے کیا وہ کیا تھا؟ مال اور پیسہ، اور اس کے پاس تو مال اور پیسہ تھا باغ کے لحاظ سے، لیکن دوسری ابھی ہمارے پاس تو اتنے زیادہ باغات نہیں ہوتے نا، پراپرٹی اور جابز وغیرہ ہوتے ہیں، بزنس جس سے مال حاصل ہوتا ہے۔ تو مال اور پیسے پر زیادہ بھروسہ تھا اس کو، جبکہ اعتماد سب سے زیادہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو رازق مان لینا یہ اللہ کے صفات میں شرک ہے، تو یہ وہ باغ والا کر رہا تھا۔ پھر تیسرا جو شرک کی قسم تھی تو یہ تھا کہ باغ والے نے دکھاوا کیا، ریاکاری کی، اور یہ شرک اصغر ہے، مائنر شرک ہے، جس میں نیت کی خرابی ہوتی ہے،
نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کی اور اللہ کے مقابلے میں لوگوں کی نظر میں جشنا اچھا لگتا ہے۔ تو اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے شخص کا جواب ڈاکیومنٹ کیا ہے۔ باغ والا جس دوست کے سامنے ڈنگے مار رہا تھا نا، تو اس دوست کا جواب وہ درج ہے اگلی آیتوں میں۔ تو آج کا ہم یہاں تک رکھتے ہیں، اگلی کلاس میں ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں بھی عمل کی بہت زیادہ آپ کو بہترین کافی ساری نقطے ملیں گے عمل کی۔ تو آج آپ باغ والے کی بات چیت جو ہے اس پر غور کریں، اس کے کردار نوٹ کر لیجئے، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا